بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله ومن هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام جیسے پہلے تھی وہ ٹھیک تھی بس اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایکو نہ چلاؤ بھائی، ایکو بند کر دو۔ یہی تو کہا تھا جب میں نے بولنا شروع کیا وہ آواز ٹھیک تھی۔ میں علماء کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائک کے معاملے پر بھی توجہ دیں۔ اس معاملے میں بہت بے احتیاطی ہو رہی ہے۔ ایک تو ہمارے باہر جو مائک ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا باہر کس مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں، یہاں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جن بڑی آبادیوں میں، شہروں میں، گھنی آبادیوں میں جلسے ہوں اور اونچے اونچے مائک لگا دیے جائیں جو 1-1 کلومیٹر تک آواز پہنچائیں، تو بالکل مجھے تو جائز بھی نہیں لگتا وہ، اس لیے کہ دوسروں کی تکلیف کا سبب ہے۔ اسی طرح جو ایکو کا مسئلہ ہے، نعت پڑھنے والے آئیں گے، قاری صاحب آئیں گے تو ایکو ضرور چلے گا۔ اللہ جانے کہاں سے چلا ہے یہ اور کیوں چلا ہے۔ اگر بند حال میں ایکو چل رہا ہو تو میں تو بیٹھ بھی نہیں سکتا، میں ایسا مریض ہوں، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کا مقصد تو آواز پہنچانا ہے، اس کو فتنہ نہ بنائیں اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ایک دینی اور قرآنی مجلس میں حاضری کی سعادت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی یاد کی توفیق یا اپنی عبادت کی توفیق یا اپنے دین کے کسی کام میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے، جس پر اور جس کے علاوہ ہر نعمت پر بھی شکر ادا کرنا یہ انسان کا فرض ہے۔ ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی مجلس میں شریک ہیں جو قرآن کریم کی تکمیل کی نسبت سے منعقد ہوئی ہے۔ جو بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کا فائدہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا، نقصان تو سمجھ میں آتا ہے۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ توجہ سے سن لو، دلوں میں اتار لو، وہ اچھا ہے۔ کون سنتا ہے بعد میں اس بیان کو؟ بہت بیانات پڑے ہوئے یوٹیوب پر، کون تلاش کر کر کے سن رہا ہے؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سنتے ہیں۔ 2-3 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بیان آپ پہلے سن چکے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد اسجد صاحب دامت برکاتہم کا، ایک بیان اور ہوگا حضرت مولانا مشرف صاحب دامت برکاتہم کا۔ میرے حق میں یہ بڑا کرم کیا کہ مجھے بیچ میں موقع دے دیا۔ آج کل ضلع ناکا ہی تقریباً سفر کرنا پڑ رہا ہے، تو بہت میرے لیے آسان نہیں ہوتا، محنت کرنا کہہ لیجیے۔ 2-3 باتیں بس عرض کرتا ہوں ضرورت سمجھ کر۔ یہ قرآن کریم کی نسبت سے منعقد ہے مجلس، اور آپ سب اس میں شریک ہیں، خواتین بھی شریک ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ قرآن سے محبت رکھتے ہیں، دین سے محبت رکھتے ہیں، مدرسے سے محبت رکھتے ہیں، علماء سے محبت رکھتے ہیں۔
اب یہ بات محبت تو ہم نے مان لی، بالکل ٹھیک ہے، سچی بات ہے. آگے کی بات ہم کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ یہ حساب بتا سکتے ہیں؟ میرا سوال کرنے کا انداز اگر برا لگے تو معاف کر دیجئے گا، مگر میں ایسے ہی کرتا ہوں بات. اب ظاہر ہے کہ حالات نے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے، اور بال بھی سفید ہو گئے تو آسانی بھی ہو گئی. آپ لوگ سن بھی لیتے ہیں جیسے بھی کہہ دیا جائے. میں پوچھ رہا ہوں، آپ حساب دے سکتے ہیں کہ قرآن سے، دین سے، مدرسے سے، علماء سے محبت کرنے والے لوگوں کے اس مجمع میں آدھے آدمی بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ بتائیے، میرا سوال غلط تو نہیں ہے؟ اس مجمع کی بات کر رہا ہوں. عام مسلمانوں کی تو میں بتاؤں گا. اس مجمع میں نے آدھے کا لفظ کہا ہے احتیاطاً. ویسے مجھے یقین ہے کہ آپ آدھے بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ 50% آدمی قرآن پڑھے ہوئے ہوں اس والے مجمع میں. اور جو مجمع دین سے دور ہے، جو علماء کی مجلسوں میں بالکل نہیں آتا، جو مدرسوں میں نہیں آتا، جو مسجدوں میں نہیں آتا، قرآن کی مجلسوں میں نہیں آتا، ان کے بارے میں کیا امید رکھیں؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ تقریریں تو علماء کریں گے، ایک کر چکے، ایک اور کریں گے. میں باتیں کروں گا بیچ میں آپ سے. مجھے بتائیے کیا کرنا ہے. عورتیں بھی سوچیں، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنیں. آپ اپنی بات تھوڑی دیر کے لیے روک دیں. یہاں سننے آئی ہیں، بولنے نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں، جن لوگوں نے قرآن اب تک نہیں پڑھ رکھا ان کا کیا ارادہ ہے؟ کہاں ارادے کا مطلب بھی سمجھ لو. ایک وقت آنے والا ہے جو پکا ہے بالکل ہمارے سب کے ایمان کے مطابق، قیامت کا. اور اس قیامت میں ایک واقعہ پیش آنے والا ہے، وہ قرآن میں موجود ہے. قرآن پہ ہمارا ایمان ہے. جو کچھ قرآن میں ہے وہ سچا ہے نا؟ بالکل جی. قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اس کا جواب کیا دیں گے یہ مجھے بتا دیں. جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ کیا جواب دیں گے؟ اور جنہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے اور وہ پڑھتے نہیں ہیں، اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں، وہ کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچ لیں ذرا. اب تو رک گئی بات، اس لیے کہ آپ کے جواب کا انتظار ہے. طے کریں. جلسوں میں جا کر ویسے ہی برکت کے لیے شریک ہو کے واپس نہ آ جائیں. طے کر کے اٹھیں یہاں سے کہ اب تک جو کمی ہوئی ہے اسے انشاءاللہ دور کریں گے. انشاءاللہ. ارادہ نہیں ہے کیا؟ انشاءاللہ. خود بھی پڑھنا ہے ہر عمر کے آدمی کو. میرا مطالبہ آپ سے یہ ہے، کوئی بھی ہو آپ، کتنی بڑی عمر کے ہوں، کوئی مشکل نہیں ہوگا اگر آپ ارادہ کر لیں گے. ہم نے 75 اور 80 سال تک کے لوگوں کو حافظ بنتے دیکھا ہے، خود دیکھا ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے. تو اس لیے خود بھی پڑھنا ہے اور اپنے گھر کے ہر بچے کو پڑھانا ہے انشاءاللہ. یہ ہو گئی ایک بات، یاد رکھیے گا ذرا. دوسری بات، پھر اسی مجمع پر واپس آ جائیں، عام مجمعوں کو چھوڑ کر. یہ جو مجمع بیٹھا ہے، کیا اس مجمع میں بیٹھے ہوئے آدھے آدمی بھی 100% پکے نمازی ہیں جو 5 وقت کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھتے ہوں؟ با جماعت کا لفظ بولوں گا تو چوتھائی کہنا پڑے گا یا اس سے بھی کم. تو بتائیے ذرا، وہ نماز جس کے بارے میں یہ مقرر ہے بالکل کہ سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. اس کے بارے میں کیا پروگرام ہے؟ کیا جواب دیں گے آخر کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ لہٰذا دوسرا کام یہ ہو گیا سب کا، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی، کہ یہاں سے آپ یہ طے کر کے اٹھیں. ظاہر ہے ہم آپ سے کوئی سچی بات یہ ہے کہ تعریفیں کرانے کے لیے نہیں آئے. یہ تو انہوں نے جو یہ نظم وظم پڑھی ہے، میرے لیے سخت آزمائش کا وہ وقت تھا جب یہ پڑھی جا رہی تھی. میں بالکل بے تکلف بتا رہا ہوں، کوئی تواضع نہیں ہے، بلکہ میں اپنے ذہن کو ہٹائے بیٹھا تھا یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں کس کے لیے پڑھا جا رہا ہے، تاکہ میرا کم سے کم نقصان ہو. اللہ معاف فرمائے ان کو بھی جنہوں نے یہ نظم کہی، اور مجھے بھی معاف فرمائے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں کوئی آسان نہیں ہے. مدرسے والوں نے جلسہ کیا، کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ محنتیں ہوتی ہیں، خرچے ہوتے ہیں، اور آپ ہی لوگ کرتے ہیں خرچہ.
اس کے بعد اگر جلسے کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، جہاں تھے وہیں رہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جلسہ ہوا اور ہم تعریف کرتے ہوئے چلے گئے کہ بھائی بڑا اچھا جلسہ ہوا مدرسے کا، فلاں فلاں مولانا نے بڑی اچھی تقریر کی. یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے تو کوئی کام چلنے والا نہیں ہے نا. کچھ تبدیلی آنی چاہیے یا نہیں؟ تو وہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ جب آپ ارادہ کریں گے تو آئے گی. تو یہ طے کر کے جانا ہے یہاں سے. میرا مطالبہ ہے آپ سے، بس یہ صاف بات ہے کہ ہر آدمی انشاءاللہ آج کے بعد نمازی بن جائے گا انشاءاللہ. ایک مشکل اور ہے اس زمانے میں، عجیب میں یہ محسوس کرتا ہوں، علماء سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ دیں ذرا، کہ بہت سے ایسے لوگ جو نمازی بھی ہیں، آج کل ان کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں کچھ شیطانی اثرات فضاؤں میں جیسے اڑا دیے گئے ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے. بڑی خطرناک صورتحال ہے. ایسے میں شیطان سے بچنے کے لیے اور شیطانی کارندوں اور نمائندوں سے بچنے کے لیے اور شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، جس محنت کا پہلا حصہ یہ دو باتیں ہیں: قرآن پڑھنا، ایک نماز کی پابندی کرنا. تو سب کریں گے بھائی انشاءاللہ نماز کی پابندی انشاءاللہ. اچھا، یہ دونوں کام ایسے ہی نہیں ہوں گے کہ آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا اور ہم نے یقین کر لیا کہ آپ کر لیں گے. ان کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور یہ محنت اللہ میاں کی طرف سے پہلے سے مقرر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مسلمان کی جو ڈیوٹی مقرر کی گئی ہے وہ دو طرح کی ڈیوٹی ہے. ایک ڈیوٹی تو ہم لوگ تقریباً ٹھیک ٹھاک جیسی کیسی کر لیتے ہیں، وہ ہے روزی روٹی کا انتظام. کوئی آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے گھر والوں کے خرچے کا انتظام. وہاں کرسی خالی ہے، آپ وہاں بیٹھ جاؤ آرام سے. اتنے بڑے آدمی ہو پائے پہ بیٹھے تھے. ایک اور کرسی ہے، ایک اور کرسی ہے، الگ الگ بیٹھو نا. ایک کرسی پہ دو بیٹھیں گے تو وہ بیٹھنا صحیح نہیں ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ نے ایک ڈیوٹی تو لگائی ہے گھر والوں کے خرچے کا انتظام، وہ بھی پکی ڈیوٹی ہے. اس میں بھی ہم لوگوں میں سے بعض کوتاہی کر رہے ہیں. اچھی طرح سمجھ لیں، گھر کے خرچے کا انتظام یہ گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے، یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن کچھ گھروں میں یہ ہو رہا ہے کہ خرچہ پورا نہیں ہو رہا، یا عورتیں ذرا توجہ سے سنیں، عورتوں کے شوق پورے نہیں ہو رہے، بعضی عورتوں کے، سب کی بات نہیں ہے، تو وہ قرضہ لے رہی ہیں نا قرضہ عورتیں. یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کو قرضہ دیا جا رہا ہے. سوسائٹی چل رہی ہیں نا، گاؤں گاؤں، قصبے قصبے، شہر شہر. آپ کیا نہیں ہے؟ نہیں چل رہی ہے نا. پورا ہندوستان گھوم چکا ہوں. میں سچ کہتا ہوں اب تو رونا آنے لگا ہے سوچ کر. ہندوستان میں جہاں میں گیا ہوں گزشتہ 5-7 سال میں، کوئی جگہ میں نے نئی جگہ چھوڑی نہیں ہے پوچھنے سے، اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں نہیں میں جواب ملا. ہر جگہ ہے، اور ایک ہی انداز ہے. یہ عورتوں کو پھنسانے کا طریقہ ہے. صاف بات ہے بالکل. یعنی میں سمجھتا ہوں، میں اکثر صوبوں میں گیا ہوں ہندوستان کے، میں پوری بات کر رہا ہوں، کشمیر سے لے کے اور کیرلا تک، اور آسام اور تریپورہ سے لے کے گجرات اور راجستھان تک، ہر جگہ سمندر کے کنارے بھی کوئی آبادی ہے، وہاں بھی یہ مصیبت ہے. اگر مسلمان ہیں تو سودی قرضہ ہے. جب اس کی بات آ گئی تو ابھی طے کر کے اٹھیے یہاں سے. آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کیا منوانے آیا ہے مولوی. میں اپنے لیے نہیں منوا رہا، میں اب سب کا کام ٹھیک کرنے کی بات کر رہا ہوں. حالات بہت خراب ہیں، بہت ہی خراب ہیں. بس بالکل ایمرجنسی کی صورتحال ہے. ٹھیک جلدی کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. جن گھروں میں سودی قرضہ آ رہا ہے، عورتیں بھی سن رہی ہیں، ذرا توجہ کریں. اگر آپ کہیں سے قرضہ لے رہی ہیں تو آج ہی بند کر دیں. پیغام یہ ہے، اگر مسلمان ہو، اگر ایمان والے ہو، دین سے محبت کرتے ہو، میں زور سے نہیں بولتا، تکلیف میں بول رہا ہوں، پیغام یہ ہے اگر ایمان ہے دلوں کے اندر تو چاہے فاقہ کرنا پڑے سودی قرضہ نہیں لینا ہے. یہ طے کر کے اٹھو یہاں سے. مرد یہ طے کریں کہ اپنے گھروں کو حرام کے ایک ایک پیسے اور ایک ایک لقمے سے پاک رکھیں گے. حلال کمائیں گے، حلال خرچ کریں گے. جہاں کمی ہے، آمدنی کم ہے، بڑھاؤ.
محنت کرو، پیسہ کماؤ. شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی پیسہ کمانے پر، ثواب ملتا ہے. حدیثوں میں یہ مضمون صاف لفظوں میں آیا ہے کہ جو بھی کوئی صدقہ کرتا ہے، ہر صدقے سے زیادہ ثواب اس خرچے کا ملتا ہے جو اپنے گھر والوں پہ کرتا ہے آدمی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھانا یہ ہر صدقے سے زیادہ ثواب کی بات ہے. یہ حدیث میں صاف ہے. تو اپنے گھر کے خرچ کے لیے پیسہ کمائیے. باتوں میں کئی گھنٹے ضائع کرنا چھوڑیے، دوستیاں چھوڑیے، موبائل چھوڑیے، محنت کیجیے، روزگار بڑھائیے، پیسہ آمدنی بڑھائیے، زمینیں مت بیچیے. اب میں اس طرح بولوں تو کیا، نہ بولوں تو کیا کروں؟ آخر کیا کر رہے ہیں نا مسلمان جو کر رہے ہیں. میری باتوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنے ہی مسلمان ہیں جو روزانہ کئی گھنٹے بیٹھکوں میں اور چوپالوں میں بیٹھ کے خراب کرتے ہیں یا نہیں. اس وقت میں وہ پیسہ کمانے کا والا بھی تو کوئی کام کر سکتے ہیں. نوجوان تو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. آج کل تو کمپیوٹر سے پیسہ کمایا جاتا ہے، کتنا آسان ہوتا ہے. مگر صاحب نہیں کریں گے، کرنے کے کام نہیں کریں گے، باتوں میں چاہے 4 گھنٹے بٹھا لیجئے. بدلیں اپنے آپ. تو یہ ایک بات تھی جو بیچ میں آ گئی تھی. بات تو دوسری کر رہا تھا میں، لیکن یہ ضروری بات تھی، ذہن پر آج کل چھائی رہتی ہے، اس لیے آ گئی کہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری گھر والوں کا خرچہ اٹھانے کی ہے. مگر اس میں یہ شرط ہے کہ حلال کماؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ. اگر بچوں کو حرام کھلاؤ گے بچے اچھے نہیں ہوں گے، بچے نیک نہیں ہوں گے، بچے نمازی نہیں ہوں گے، بچے تمہارے فرمانبردار نہیں ہوں گے. حلال کھلاؤ گے تو بچے ٹھیک ہوں گے. تو ایک ذمہ داری تو یہ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ یہ ذمہ داری پوری کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ بھائی گھر کا خرچہ اٹھانا ہے. لیکن اس سے بڑی ایک اور ڈیوٹی، یہ ڈیوٹی بھی بالکل ضروری ہے. میں پوری بات کر چکا ہوں. یہ ڈیوٹی بھی بالکل ضروری ہے، ہمیں خود اٹھانا ہے اپنے گھر کا خرچہ. لیکن اس ڈیوٹی کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ ضروری ایک ڈیوٹی اور ہے، اور وہ ہے جو قرآن میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے. بتاؤ یہ ڈیوٹی زیادہ ضروری ہے یا نہیں؟ دنیا والی ڈیوٹی میں اگر کسی سے کچھ کمی بھی ہو جائے گی تو بھی تھوڑا بہت جیسی کیسی لشٹم پشٹم گزری جائے گی زندگی. لیکن آخرت میں اگر دوزخ میں جانا پڑ گیا بچوں کو تو کیا کرو گے؟ سوچیں ذرا. سمجھنے کی بات ہے کہ بچوں سے محبت ہے یا نہیں. بچوں کو دنیا میں ذرا سی تکلیف ہو جائے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اور آخرت میں دوزخ کی تکلیف سے بچانے کا انتظام کچھ نہیں کر رہے. یہ کیسے چلے گا کام؟ تو یہ ہے وہ ڈیوٹی. قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی بات اور نماز پڑھنے اور پڑھوانے کی بات جو ہم کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانا ہے. تو آج گویا ہم سب کے لیے تبدیلی کا ایک کام تو یہ طے ہو گیا. ہم سب یہ ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہمیں آسان کر دے عمل کرنا، کہ ہم سب خود بھی نماز پڑھیں گے، گھر والوں کو بھی نماز پڑھوائیں گے انشاءاللہ. ہم سب خود بھی قرآن پڑھیں گے، گھر والوں کو بھی قرآن پڑھوائیں گے انشاءاللہ. اور اسی کے بیچ میں یہ بات آ گئی کہ ہم حلال کمائیں گے محنت کر کے، اور گھر کے اندر 1 روپیہ 1 پیسہ بھی حرام کا نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. یہ ہو گئی بات. اب 1-2 باتیں اور کر لیتے ہیں. ہم تو باتیں ہی کرتے ہیں، خدا کرے کہ دلوں میں اتر جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح کے ماحول میں رکھا ہے اس میں انسان رہتے ہیں ہمارے ساتھ، کچھ انسان رہتے ہیں. ہمارا قصہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آرام رہے، سکون رہے، مگر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے آدمیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. یہ یاد رکھیں. سکون کے لیے اللہ کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں اگر اللہ کا حق ادا کرتے ہو اور بندوں کا نہیں کرتے تو بھی سکون سے نہیں رہ سکتے. روز کی لڑائیاں ہیں نا. تو میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا مزاجوں کو بدلیں، عادتوں کو بدلیں. جس عادت اور جس مزاج پر، جس ڈھرے پر زندگی کا سفر چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. کیا ہے وہ یہ ہے کہ گھروں کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، گھروں میں ہمیں صحیح بات کہنے کی عادت نہیں ہے.
ہمارے گھر میں اگر بہو اور بیٹا ہے اور ان میں کوئی بات ہے تو بیٹا ہمیشہ صحیح ہے، بہو ہمیشہ غلط ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا مرد تو شاید کچھ کر بھی لیں، عورتوں کی یہاں تو بالکل ہی رعایت نہیں. بہو ہر حال میں غلط ہے، بیٹا ہر حال میں صحیح ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں اگر بیٹا بہو کو چاہتا ہے تو پھر بیٹا ہر حال میں غلط ہے. عجیب بات ہے یہ. عورتیں پتہ نہیں کیا چاہتی ہیں آخر. دونوں باتیں غلط ہیں. مردوں کا حال بھی اس معاملے میں کچھ کم نہیں ہے. گھر میں کوئی بات ہوگی انصاف کی بات نہیں کریں گے، یا تو غلط بات کریں گے، اپنے کی حمایت کریں گے، اور یا زیادہ نیکی کا ثبوت دیں گے تو چپ رہیں گے. یہ ہم تو بولتے نہیں گھر کے معاملے میں. میں کہتا ہوں بیوقوف آدمی کیوں نہیں بولتا؟ اللہ میاں پوچھیں گے کیوں نہیں بولا تھا؟ تو ذمہ دار تھا، تجھے صحیح بات کہنی تھی. ساس بہو میں لڑائی تھی تو جو صحیح بات تھی وہ کہنی تھی. اگر ساس کی غلطی تھی تو وہ غلطی بتانی تھی، بہو کی غلطی تھی تو وہ بتانی تھی. اچھا جہاں بیٹی گئی ہے وہاں ہمیشہ ساس غلط ہے اور وہ بیٹی صحیح ہے ہماری، اور ادھر وہاں یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بہو غلط ہے اور ساس صحیح ہے. ہو رہا ہے ایسا یا نہیں؟ یہ بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہر معاملے میں صحیح ہو اور ایک آدمی ہر معاملے میں غلط ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا نا. تو کیوں ہو رہا ہے؟ جو ہو نہیں سکتا وہ ہو کیسے رہا ہے؟ اور سب مبتلا ہیں، بڑی بڑی داڑھیاں رکھ کر ہم جیسے لوگ. کوئی نہیں بچا ہوا. ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی گھر ہوگا جہاں انصاف کی بات ہو رہی ہوگی، سب اسی ڈرے پہ چل رہے ہیں. اور زیادہ تر تو معلوم ہے عورتوں کو اس پہ چلتے ہیں. عورتوں کو بھی تو شریعت پر لائیے، انصاف پر لائیے. اپنے گھر کے لوگوں سے بھی صحیح بات کہنے کی عادت ڈالیے، انصاف کی بات. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ دشمن سے بھی ناانصافی نہ کرو. عجیب بات کہی ہے قرآن نے بالکل صاف لفظوں میں کہ اگر اپنے یا اپنے ماں باپ کے خلاف بھی ہو تو انصاف کی بات کرو. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اللہ کے لیے انصاف کی بات کرو، چاہے اپنے خلاف ہو، چاہے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو. ہمارے یہاں کیا ہے، اگر دو آدمیوں کی لڑائی ہوگی اس کا خاندان اس کا ساتھ دے گا، اس کا خاندان اس کا ساتھ دے گا. کوئی یہ تکلیف نہیں کرے گا کہ صحیح بات کا ساتھ دے. بتاؤ ہوتا ہے یا نہیں ایسا؟ لڑائی ہوتی ہے تو ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیا ہم لوگ یہ معلومات کرتے ہیں کہ غلطی کس کی ہے؟ جس کی غلطی ہے اس کو روکیں، جو صحیح ہے اس کا ساتھ دیں، چاہے وہ دوسرے خاندان کا ہو. ایسا کرتا ہے کوئی ہم میں سے؟ دو برادریوں میں کوئی بات ہو جائے گی تو یہ اپنی برادری کا ساتھ دے گا، وہ اپنی برادری کا ساتھ دے گا. کیوں بھائی؟ یہ برادری کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں سب کچھ ایسے ہی. یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر ادبار آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں. ایسے رویہ رکھنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں ہوا کرتی. ہم اپنے گھروں میں انصاف نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اور دشمنوں سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں. ہے نا شکایت؟ اچھی خاصی شکایت ہے ہمیں. تو صاحب کیوں؟ ہم کون سا کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں، اگر ہمیں اپنی حکومت سے کوئی شکایت ہے، ہم جیسے مسلمانوں کے ہاتھ میں اگر حکومت ہو تو کیا اس سے اچھی حکومت کر لیں گے؟ جو ہمارا اب تک کا تجربہ ہے، ہم ہر معاملے میں ناانصافی اپنے گھر میں کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکومت کیسے دے دیں گے؟ مسلمان کو تو آدمی بن کے دکھانا پڑے گا، مسلمان بن کے دکھانا پڑے گا تو کچھ ملے گا. میں اس بات کو زیادہ لمبے تک نہیں لے جانا چاہتا، تفصیلات میں جتنا جائیں گے. میں نے ایک راستہ سوچنے کا کھولا ہے تھوڑا سا، آپ سوچئے گا اس بات کو. اس طرح عام طور پہ ہوتی نہیں بات. سوچئے گا کہ گھروں میں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نمازی پکے ہیں، ہم مولانا صاحب ہیں، ہم تبلیغ کے امیر صاحب ہیں، مگر ہمارے گھر میں ہوگا وہی جو سب کے گھروں میں ہو رہا ہے، ناانصافی ہوگی. بہت سے لوگ تو سگی اولاد میں انصاف نہیں کرتے. دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی آمدنی زیادہ ہے، ایک کی آمدنی کم ہے. ان بیٹوں میں کوئی بات ہو تو ابا جان اماں جان کس کے ساتھ نظر آتے ہیں؟ پیسے والے بیٹے کے ساتھ. عجیب بات ہے. یہ کیسا مسلمان ہے، کیسا مسلمان ہے جو سگی اولاد میں انصاف نہیں کرتا؟ یہ کہاں ہے ایمان بھائی؟
ان باتوں کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو بدلنا ہے. ایک بالکل ایسا ہو گیا جیسے اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کسی کا پیسہ لے کے دینے کو تیار نہیں. کوئی کسی کا پیسہ کاروبار میں لگا لے تو 90-95% واپس نہیں ملے. اگلے سال یہ پتہ چلے گا کہ جی وہ تو ختم ہو گیا, کاروبار میں نقصان ہو گیا. نہیں ہوتا ایسا. میرے خیال سے یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا ایسا تجربہ ہوا ہوگا اور اپنے بھائیوں سے ہوا ہوگا. زیادہ تر نہیں ہوا. پہلے سے وہ نیت کر کے رکھتا ہے کہ میں بتاؤں گا, اسے دوں گا میں آمدنی کما کے. دل میں ہوتی ہے یہ بات. میں کوئی ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, سچی بات یہ کہ تو زخم ہے. یہ وہ زخم ہے جو ان کو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے ہمیں جو آگے کا وہ نظر آ رہا ہے نتیجہ, وہ بہت خطرناک ہے. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہیں ہوا کرتی. ہمارا سامنا بڑے شاطر قسم کے لوگوں سے ہے, بہت تیز لوگوں سے سامنا ہے. ان کا مقابلہ ہم تیزی سے نہیں کر سکتے, ان کا مقابلہ ہم ایمان سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. دنیا والے طے کر کے بیٹھے ہیں, اچھی طرح سمجھ لو, دنیا والے طے کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں یا ہماری نسلوں کو ایمان سے ہٹا کے رہنا ہے. ہمیں بھی کوشش کر رہے ہیں وہ, اور کامیاب بھی ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس ملک میں اس وقت میں جو حالات ہیں, میں تو تکلیف میں ہوں بہت. پچھلے ہفتے جمعیت علماء کی مجلس منتظمہ تھی بھوپال میں, تو ایک رپورٹ سامنے آئی. اس میں مولانا مذہب کا اور خدا کا انکار کرنے والے, اب کہنے میں بھی شرم آ رہی ہے, ہندوؤں سے کہیں زیادہ مسلمان ہیں. سینکڑوں فیصد زیادہ. یہ جائزہ ہے باقاعدہ. ملحد بننے والے ہندوؤں سے زیادہ مسلمان ہیں. ہندو کا چاہے جیسا مذہب ہے وہ اپنے مذہب پہ قائم ہے. کیا مصیبت آ گئی ہے آخر. ہم کہاں جائیں گے؟ مر جائیں ہم. ہمیں یاد ہے, ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, 25-30 سال پہلے جوانی میں تقریریں کیا کرتے تھے اور بڑے دھڑلے سے کہتے تھے مسلمان اپنا ایمان نہیں دیتا. سر جھکا ہوا ہے, بولنے کے لائق نہیں ہے. یعنی گویا غیر مسلم اپنا مذہب نہ چھوڑے اور مسلمان مذہب کا انکار کر دے, خدا کا انکار کر دے. یہاں پہنچ چکے ہیں. زیادہ مسئلہ دور نہیں ہے, خطرہ دور نہیں ہے. دور کہاں؟ یہ جو مجمع بیٹھا ہے, میں نکال دوں گا اس مجمع میں سے کچھ ایسے نوجوان جن کے دماغوں میں شک کا کیڑا بیج ہو چکا ہے. وہ چکر میں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. مسجدوں میں نکالوں گا. میں تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں, مجھے خامخواہ باتیں بنانے کی عادت نہیں ہے. میں تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں. 40-50 آدمیوں کے مجمع میں اگر بات چھیڑ دی بیان میں, دعا کے بعد 2-3 آدمی ساتھ ہو گئے کہ میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں, خدا کے موضوع پہ, مذہب کے موضوع پہ. ہر جگہ موجود ہے مصیبت اس وقت میں, اور ہم غافل بیٹھے ہیں. ہمیں اپنی غفلتوں سے اور اپنی باتوں سے فرصت نہیں ہے. ایک بات اور کہہ دوں اسی سے ملا کر, آپس کی لڑائیوں کو بھی کم کیجیے, جھگڑوں کو بھی ختم کیجیے. اگر انصاف کی عادت ہوگی تو جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے, لیکن انصاف کی عادت نہیں ہے تو جھگڑے بڑھتے ہیں. یہ جو ہمارے جھگڑے ہیں, چاہے وہ زمین جائیداد کے ہوں یا پڑوس کے ہوں یا رشتہ داریوں کے ہوں یا گھریلو جھگڑے ہوں یا خالی باتوں کے جھگڑے ہوں, ان سب نے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر رکھی ہے. اور ہمارا سارا وقت ان جھگڑوں میں لگتا ہے, پیسہ ان جھگڑوں کے مقدموں میں لگتا ہے, جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگتا. اسی لیے ترقی نہیں ہوتی. ایک اور جگہ ہے جہاں پیسہ لگتا ہے. ابھی جمعیت علماء ہی کے اس میں ایک جائزہ پیش ہوا ہے. مجھے تو واقعی تکلف ہوتا ہے کہ آخر بیان کریں تو کیسے کریں. ہندوستان کے مسلمان اس وقت شادیوں میں ایک سال میں 1,75,000 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں. یہ دنیا کے 17 ملکوں کے بعد کی ڈی جی پی کے برابر ہے. یعنی دنیا کا 18واں ملک ایسا نہیں ہے جس کی ڈی جی پی اتنی ہو. پیسہ ہے نہیں, سودی قرضے لے رہے ہیں, مصیبت کھڑی کر رہے ہیں, یا زیادہ پیسے والے بیتوقع پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ابھی تازہ قصہ ہے, میرا خیال سے 8-10 دن کی بات ہے. اب نام بھی لینا اچھا نہیں لگتا شہر کا, لیکن مغربی یو پی ہی کا سب سے بڑا شہر ہے, سمجھ ہی جائیں گے کچھ نہ کچھ. وہاں بارات آئی, 1 کلو سونا جو دولہا لے کر آیا, دولہا کے ماں باپ لے کر آئے دلہن کے لیے, 1 کلو
100 तौले तो 1.25 करोड़ का तो यही हो गया, और जाने क्या क्या होगा। उधर से भी जहेज जाहिर है वैसा ही होगा। 25 लाख की तो गाड़ी थी और जाने क्या क्या रहा होगा। लेकिन वो जो हमाकतें करने की आदत है, वो जो पैसे की बदहजमी है, मुसलमानों का मामला अजीब है। इतना सा ज़र्फ है, ज़रा से पैसे आए बास कूदते फिर रहे हैं। हम देखते हैं, वाक़अतन देखा है, आपने भी देखा होगा, कोई अनोखी बात नहीं है। गैरों के यहाँ पैसा होता है, उनके घर को देखकर भी आप नहीं समझ सकते कि इनके पास कुछ पैसा है, और सूरतों को देख के तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते, उनके लिबासों को देख के तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते। पैसे की तरंग आतिशबाजी चल रही थी, और आतिशबाजी में आप जानते ही हैं कि कभी कभी बंदूकों का भी इंतजाम होता है, फायरिंग होती है ना। दूल्हा के भाई ने फायरिंग की, बंदूक चलाई, हवाई फायरिंग करनी थी, पता नहीं क्या हुआ, इधर को हो गई फायरिंग, एक 18 साल की लड़की के पेट में गोली लगी और निकल गई, और वो वहीं मर गई। नतीजा ये कि पूरी बारात के सारे जिम्मेदार लोग गिरफ्तार, और दूल्हा ने अपने कपड़े वपड़े वहीं उतार दिए, हुलिया बदल लिया, तो वो बच गया। गालिबन बाद में पकड़ा गया होगा, शायद गैंगस्टर एक्ट लगाया। ये हमारा हाल है, मुसीबतें हैं। हमने अपनी जिंदगी को खुद मुसीबत बना रखा है। हुकूमतों की शिकायतें करना तो आसान है, जहां जरूरत हो शिकायत की भी जाती है। हम लोग तो आजकल बहुत बदनाम हो रहे हैं बोलने में उसके खिलाफ, लेकिन अपने करने के काम तो हमें ठीक करने चाहिए। मेहनत करने पे तो कोई पाबंदी नहीं, कुरान पढ़ने पे तो कोई पाबंदी नहीं, नमाज पढ़ने पे तो कोई पाबंदी, अबे भाई अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। और साहब शादी सादगी से करने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। दुनिया खुश होगी, आपकी तारीफ करेगी। मैं सच कहता हूँ, ज्यादा बड़ी शादी करके किसी आदमी की इज्जत एक रत्ती भर भी बढ़ी हो, इसकी कोई मिसाल आपको मालूम हो तो मुझे बताएं। घटी हो इसकी मिसालें मैं बताऊंगा, मैंने अभी बता दी। ज्यादा महंगी शादी करके इज्जत कम होने की मिसालें मैं बताऊंगा, बढ़ने की मिसाल कोई हो तो आप बताइएगा मुझे, नहीं मिलेगी। हाँ, सादगी से शादी करके इज्जत बढ़ने की मिसालें बहुत सारी हर जगह है। तो बदलना है अपने आप को। बस मैं अपनी बात समेटना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। आजकल के जो हालात हैं बिल्कुल ऐसा है जैसे दीवार पे लिखे हुए हालात हो, जी चाहता है वो किसी तरह बदल जाए, मगर वो इतनी आसानी से नहीं बदलेंगे। ये सारे मुल्क में बसे हुए जो मुसलमान हैं, ये अपने आप को बदलेंगे तो वो हालात बदलेंगे। तो इसलिए आप लोग यहाँ से ये चंद बातें जो मैंने कही है, खुदा के वास्ते भूल मत जाना। मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कहें कि भाई मौलवी साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, बिल्कुल सही बातें कही। सही तो मैं ज़रूर कह रहा हूँ, ये तो पक्की बात है, गलत मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अमल करना पड़ेगा। नमाज की बात की है, कुरान की बात की है, घर से हराम और सूदी कर्जे को ख़त्म करने की बात की है, आपस के इख्तिलाफात दूर करने की बात की है, घरों में इंसाफ लाने की बात की है, और शादियों को आसान करने की बात की है। कोशिश करें कि इनमें से हर बात पर हम लोग अमल करें, दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी इंशाअल्लाह। मौलाना क्या है जिम्मेदार इकराम साहब माफ़ फरमाए, हमसे कोई ढंग की बात तो हो नहीं सकी, यानी तकरीर जो हुआ करती है वो नहीं हुई, कुछ बातें हमने कर ली। आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आपके बच्चों ने हिफ्ज़ पूरा किया, 3 बच्चे हाफिज़ हुए हैं। जाहिर है कि ये एक शानदार कारगुजारी है मदरसे की। आप मदरसों के सिलसिले में, मैं अब बात ख़त्म करना चाह रहा हूँ, थक भी गया हूँ। मदरसों के बारे में जी ये चाहता है कि मुसलमानों की समझ में आ जाए कि मदरसा क्या चीज़ है, मगर हमारे अंदर तो ताकत नहीं है समझाने की। इतना हम आपसे कह सकते हैं कि आपका दुश्मन बहुत अच्छी तरह समझता है। अभी जो मौलाना अजद बात कर रहे थे समरकंद बुखारा की, इशारे कर रहे थे तारीख़ की तरफ, तो दुश्मन जानता है, पूरे तारीख़ी हक़ाइक़ को भी जानता है। और मदरसे की आपके लिए, आपके ईमान के लिए, आपके दीन के लिए, आपके मुसलमान बने रहने के लिए जो मदरसे की अहमियत है उसको दुश्मन खूब जानता है, इसलिए उसने निशाना बनाया है। आपका हमारा काम यह है कि जितना हो सके हम मदरसे और मकतब को मजबूत करें। और मजबूत करने में 2 बातें हैं, एक तो वो है जो आप करते हैं, भाई मदरसे को चंदा मुसलमान ही तो देते हैं, आप ही ताउन करते हैं।
دوسرا کام ہے اپنے ہر بچے کو مدرسے میں پہنچانا، چاہے سارے بچے اسکول میں جائیں تب بھی ہر بچہ مکتب میں آئے، اس کا ارادہ کر کے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اللہ اس مدرسے کو اور اس کی خدمات کو قبول فرمائے، اسباب و وسائل کی جو ضرورت ہو اللہ آسانی سے عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے میں کی جانے والی تمام باتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دے، اور اپنے فضل سے پورے جلسے کو ہم سب کے لیے، پورے علاقے کے لیے نافع بنائے، مدرسے کے لیے نافع بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔